بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے ایثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد لحد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور علیہ السلام نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ان کی سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھیں، کیونکہ آپ مالی طور پر بھی بہت مستحکم تھیں، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب علیل ہو گئیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیق غم گسار، جدائی کی گھڑیاں آ پہنچی ہیں۔ اے ملکہ بہشت بحریں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غم گسار، جو بھی کہنا ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اپنے دختران سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرد سے سب قدوش ہو چکی ہوں، لیکن ہنوز میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کے شادی کے امور بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر گود میں بھر کر فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پر حرف با حرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی یہ کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگیں اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھیں کہ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی، عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے سامنے ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، آج مجھے دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک الفاظ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔